بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت چہلم و چہار، 44واں قصہ۔ آوردہ ان کے فقیہ دختر داشت لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ایک فقیہ کی ایک لڑکی ایک فقیر کی ایک لڑکی تھی، ایک فقیہ کی، ایک عالم دین کی ایک لڑکی تھی، بغایت زشت، انتہائی بدصورت، بغایت زشت رو، انتہائی بدصورت، بجائے زنا رسیدہ، کہہ رہے ہیں کہ وہ بالغ ہو گئی تھی۔ یعنی ایک فقیہ، ایک عالم دین کی ایک لڑکی تھی جو بدصورت تھی اور عمر بلوغ پہ پہنچ گئی تھی، نکاح کے قابل ہو گئی تھی۔ باوجود جہاز و نعمت کسی در مناکحت او رغبت نمی کرد، کہہ رہے وہ عالم دین، ان کے پاس مال و دولت اور جہیز کے سامان ہونے کے باوجود بھی کوئی شخص اس سے نکاح کرنے کا خواہش نہیں کرتا تھا۔ بدصورت لڑکی تھی تو کون نکاح کرے گا اس سے۔ ایک شعر ہے، کہہ رہے ہیں زشت باشد دیبقی و دیبا کے بود بر عروس نازیبا۔ دیبق یہ ایک ریشمی کپڑا ہوتا ہے جو مصر میں بنتا ہے، اور دیبا بھی ریشمی کپڑے کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ دیبقی و دیبا بھی برے معلوم ہوتے ہیں کہ بود بر عروس نازیبا، جبکہ بدصورت دلہن کے جسم پر ہو۔ یعنی اگر لڑکی دلہن بہت بدصورت ہو تو اس کے اوپر اچھے سے اچھے کپڑا لاد دیا جائے، پہنا دیا جائے، اچھے سے زیورات پہنا دیا جائے، پھر بھی وہ بدصورت کی بدصورت ہی رہے گی، برے معلوم ہو۔ تو سب کچھ جہیز کے سامان، مال و دولت ہونے کے باوجود بھی کوئی آدمی اس لڑکی سے نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ کہہ رہے فی الجملہ بحکم ضرورت بازریر عقد نکاحش بستند، حاصل کلام یہ ہے کہ مجبوراً ایک نابینا آدمی کے ساتھ شادی کر دی اس عالم دین نے، اس لڑکی کی ایک نابینے آدمی کے ساتھ، جس کی ایک آنکھ نہیں تھی، اس کے ساتھ نکاح کر دیا۔ وہ آوردہ ان کے حکیم درا تاریخ اثر اندیف آمدہ، لوگ بیان کرتے ہیں کہ اسی زمانے میں ایک حکیم سر اندیف سے آیا۔ تو سر اندیف ایک جزیرے کا نام ہے جو ہندوستان میں ہے، اور وہاں سے ایک حکیم آیا، بہت حاذق حکیم تھا، جو اندھوں، یعنی خاص طور پر آنکھ کا حکیم تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ حکیم کے دوائی سے ہو سکتا ہے کہ یعنی نابینے لوگ شفا پا جاتے ہیں، تو اپنے داماد کو بھی دکھائیے تاکہ وہ شفا پا جائے۔ تو لوگوں نے کہا کہ دیدہ نابینا را روشن ہمیں کرد۔ لوگ بیان کرتے ہیں کہ حکیم درا تاریخ اثر اندیف آمدہ بود، کہ ایک حکیم سر اندیف سے آیا اسی زمانے میں، کہ دیدہ نابینا را روشن ہمیں کرد، جو اندھوں کی آنکھیں بناتا تھا۔ فقیرہ گفتن، لوگوں نے اس عالم دین سے کہا چرا داماد خود را علاج نہ کنی، کہ تو اپنے داماد کا علاج کیوں نہیں کرتا؟ گفت ترسیم کے بینا شود و دخترم را طلاق دہد۔ تو ان عالم دین نے کہا میں ڈرتا ہوں کہ وہ جب بینا ہو جائے گا تو میری لڑکی کو طلاق دے دے گا۔ شوئے زن جشت روئے نابینا بشکل عورت کا شوہر نابینا ہی ہو تو بہتر ہے۔ یعنی عالم دین نے کہا کہ میں اب روپیہ پیسہ خرچ کر کے اس کی آنکھ کو ٹھیک کروں گا، جب وہ دیکھنے والا جب بینا ہو جائے گا تو دیکھے گا کہ میری بیوی بدصورت ہے، تو میری لڑکی کو طلاق دے دے گا۔ تو میں ایسا کام کیوں کروں گا کہ جو میرے لیے نقصان دہ ہو؟ تو اس حکایت سے یہ سبق دینا ہے کہ جو درویش ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ دنیاوی معاملات میں بھی ہوشیار رہیں، جیسا کہ اس عالم نے اپنے داماد کا علاج نہ کرا کے ہوشیاری سے کام لیا۔